حسن بھائی، فنون لطیفہ ایک بہت براڈ کیٹیگری ہے. اس کے اندر ہم سب سے پرابلمٹک والی لے لیتے ہیں جو ہے موسیقی. کہا یہ جاتا ہے کہ جی اسلام کے اندر موسیقی ان اٹ سیلف حرام ہے، ہر طرح کی موسیقی حرام ہے. اس کے جواب میں قرآن کی بھی ایک آیت پیش کی جاتی ہے، لاء الحدیث، جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس کے سپورٹ میں کچھ احادیث ہیں، یعنی کہ ہسٹوریکل نریشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایٹریبیوٹ کی جاتی ہیں، ان میں بھی ایسی بات آئی ہے جیسے جو موسیقی سنے گا وہ کانوں کے اندر سیسا ڈالا جائے گا پگھلا ہوا قیامت کے دن. پھر ایسی بھی حدیث ہیں کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے اندر لوگ سلک کو اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے اپنے اوپر. مجھے بتائیے کہ تاثر یہ ٹھیک ہے کہ سب حرام ہے یا کچھ مسئلہ ہوا ہے، اور کیسے مسئلہ پیدا ہوا کہ آج اتنے بڑے غلط تصور کو ہم اسلام کا اور دین کا حصہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے حمزہ بھائی، زندگی کے اندر دو ہی رویے ہیں کسی بھی حقیقت کو جاننے کے. ایک رویہ ہے کہ آپ تاثر کی بنیاد پہ، سنی سنائی بات کی بنیاد پر، ایک چلتی اڑتی پھرتی بنیاد پر اس کو مان لیں. چلے مان لیں، ماننے کے بعد تاثر کے طور پہ پیش کریں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا. مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ اللہ سے منسوب ایک بات، میں ہر دفعہ یہ توجہ دلاتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت میں، ہم نے خود مذہب کو سمجھا ہے، جانا ہے، اور ابھی اس عمل سے گزر رہے ہیں ایکسپلوریشن کے. خدا کے بارے میں کوئی دعویٰ کرنا، کسی چیز کو حرام کہنا ہو یا کسی چیز کو ممنوع ٹھہرانا ہو، یہ ایک اتنی بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ اس بارے میں تاثر نہیں چلتا. آپ اپنا تاثر چلائیں سیاست کے بارے میں، بالکل تاثر چلائیں معاشرت کے مسائل کے بارے میں. اللہ کے دین کے بارے میں اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ چند بڑے جرائم، ہم بڑے بڑے جرائم، ہمارے اورینٹیشن بہت بدل گئی ہے آج کل. آپ کہتے ہیں فلاں نے توہین کر دی بڑا جرم ہے، فلاں نے یہ کر دیا بڑا جرم ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک چند بڑے جرائم جو ہیں ان کی جو فہرست ہے، اس میں سے سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں، جس کے بارے میں تم کوئی علمی دلیل، کوئی استدلال، کوئی آرگومنٹ. اچھا، آرگومنٹ جب آپ کسی کے بارے میں بات کریں گے تو اسی سے لے کر آنا پڑے گا. بالکل. آپ میرے اوپر اگر کوئی الزام لگاتے ہیں تو پھر آپ نے پروف میرے حوالے سے کرنا ہے کہ بھائی یہ ثبوت ہے، انہوں نے یہ کیا تھا. اللہ کے بارے میں ہم یہ دعوے کرتے ہیں، شب و روز کرتے ہیں، لیکن ان دعووں کو، ان کلیمز کو کوالیفائی کرنے کا عمل اللہ کے سورسز سے نہیں کرتے. تو سب سے پہلا کام، جب کبھی دنیا میں کسی چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہو تو پھر کوالیفیکیشن کا کرائیٹیریا ایک ہے، اور وہ ہے خدا کا دین. اور خدا کا دین متعین ہے، وہ لوگوں کی تاثرات یا طبائع یا مزاج یا انٹرپریٹیشنز میں نہیں چھپا ہوا، وہ قرآن و سنت کے اندر محصور ہے، اس کے اندر موجود ہے. قرآن کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ایک اصولی بات کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. یہ جو زینتیں ہیں، زینت کس چیز کا نام ہے؟ آپ آواز کو مزین کرتے ہیں تو موسیقی بن جاتی ہے. آپ اپنے مصوری کو مزین کرتے ہیں تو وہ آرٹ بن جاتا ہے. الفاظ کو کرتے ہیں زینت دیتے ہیں، شاعری بن جاتی ہے. یہ زینت ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر رکھ دی گئی. اور زینت کا مطلب ہی یہ ہے، یہ بھی بتا دیں، ورنہ لوگ کہتے ہیں جی اچھا آپ نے اب زینت کا مطلب بھی خود ہی نکال لیا. دیکھیں، جب مطلب بتانا ہوگا تو اس کے لیے مجھے زبان کے پاس جانا پڑے گا. جب قرآن بتانا ہوگا تو قرآن کے پاس جانا پڑے گا. اس میں سے ہر کام کے لیے ایک پاتھ ہے، ایک وے ہے. نہ میں قرآن گھر پہ بیٹھ کے دریافت کر سکتا ہوں، نہ میں زینت کے معنی اور مفاہیم گھر پہ بنا سکتا ہوں. وہ زبان بتائے گی، وہ قرآن بتائے گا. تو دونوں کو آپ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے حلال کی ہیں، حرام کون کرتا ہے ان کو؟ کس میں جرت ہے کہ ہماری حلال کی، ہماری کی ہوئی ہے. اور آگے کیا فرمایا کہ بھائی یہ تو بنائی ہی اہل ایمان کے لیے تھی ہم نے دنیا میں، اور قیامت تو انہی کے ساتھ خاص ہو جائیں گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زینتیں اپنی ذات میں، فی نفسی ہی، اللہ کا دین آپ اگر دیکھیں تو وہ انہی زینتوں کے استعمال کے بعد خدا کی شکر گزاری کے احساس میں ڈلتا ہے. آپ دیکھیں کائنات سے زینتیں نکال دیں اگر، تو یہ زینتیں ہیں جو مجھے خالق کی پہچان کراتی ہیں. آپ کسی اچھے موسیقار کو سنتے ہیں، کسی اچھے آرٹسٹ کی پینٹنگ دیکھتے ہیں، تو آپ اس کی اس مصوری کے اندر خدا کی اس صفت خلاقیت کو دریافت کرتے ہیں کہ خدا نے کیا چیز بنائی ہے کہ اس نے یہ چیز بنا دی ہے، تو خدا کی جنت کیسے ہو. اللہ تعالیٰ نے خود تعریف کی حضرت داؤد کی، جو ایک تارا اور ایک کی آواز کی کتنی تعریف کی. حضرت سلیمان کی
محل کے اندر جو سٹیچوز لگے ہوئے تھے، جو آرٹ لگا ہوا تھا، کیا قرآن میں اس کی تعریف نہیں؟ تماثیل کا ذکر ہے، کہا کہ وہ جب گاتے تھے طیر الجبال ماہو، کہ پہاڑ جھوم اٹھتے تھے اس کے ساتھ. تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ خدا نے اپنی نشانیاں، یہ خدا کی نشانیاں ہیں، ان کے بارے میں کوئی ایسا رویہ اختیار کر؟ تو قرآن مجید اس سے خالی ہے. ٹھیک ہے. کچھ غلط فہمیاں قرآن مجید کی بعض آیات سے پیدا ہوئیں، کچھ غلط فہمیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منسوب بعض روایات سے پیدا ہوئیں. ایک بڑی مشہور قرآن مجید کی سورہ ہے سورہ لقمان، اس کے اندر ایک آیت ہے جس کے اندر زیر بحث یہ ہے کہ جو لوگ لاو الحدیث کو اپناتے ہیں، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس میں انہوں نے لاو الحدیث کا ایک مصداق متعین کر دیا اور کہا کہ میرے نزدیک اس سے مراد موسیقی ہے. ابن عباس کی یہ روایت بھی تاریخی طور پر ہم تک پہنچی ہے. انہوں نے پوری بات کیا کہی تھی، اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا، ظاہری بات ہے وہ ہم تک نہیں پہنچا. جب پہنچ گیا تو اس کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں قرآن مجید، اس کے اندر ایک آیت تھی، آیت کو صرف صحابہ سمجھ سکتے ہیں، صحابہ کا یہ فہم تفاسیر میں آ گیا ہے، لہٰذا آج عباسی صاحب بیٹھ کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ موسیقی جائز؟ کہ لاؤ الحدیث کا مطلب موسیقی نہیں تھا. تو اب ہم کیا دعوت دیتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، کسی کتاب کو سمجھنے کا یونیورسل طریقہ کیا ہے؟ جو لفظ جس کی تعبیر یا تشریح کی جا رہی ہے، اس لفظ کو اس کو قبول کرنا چاہیے. بالکل. صحابہ کرام کی جو تشریحات ہیں لاو الحدیث کے بارے میں، اگر آپ لحف کے لفظ کو سمجھ لیں تو وہ تشریحات بالکل درست ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا اور تجارت کے مقابلے میں استعمال کیا. فَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، تب آپ دیکھیے کہ تجارت کی طرف صحابہ کرام اٹھ کے چلے گئے. اور لاو الحدیث کا مطلب فضول بات، فضول بات، کوئی بھی فضول کا فضول بات. تو قرآن مجید نے اس لحف کے لفظ کو خود واضح کر دیا تجارت کے مقابلے میں لا کے، کہ تجارت تو لہو نہیں ہو سکتی نا. فَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جب وہ تجارت کی طرف جاتے ہیں یعنی لہو کی طرف یا لہو کی طرف، تو تجارت لہو ہے نہیں. تجارت جب اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر کی جائے گی. سوری، یہ اس موقع پہ آیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کی بات ہو رہی ہے مسجد نبوی میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فار ایگزامپل دین بتا رہے ہیں، اور اگر اس وقت کسی کی توجہ اپنی تجارت کی طرف ہے تو وہ تجارت بھی لہو بن جائے گی. فضول کام بن جائے گی. کیوں بن جائے گی؟ اس لیے کہ آپ نے کائنات کے اندر خدا کے آخری پیغمبر کی مجلس پر تجارت کو ترجیح دے دی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر وہ چیز لہو بن جائے گی جو شریعت کے تقاضوں کو بھلا دے، جو خدا کی فراموشی کا باعث اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اگر آپ کوئی چیز لے آئے ہیں تو وہ اپنی اندر کتنی بھی کوئی اچھی چیز ہوگی وہ لاول بن جائے گی. یعنی تجارت بہت اچھی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں جو آپ لے آئیں گے، نماز کا ٹائم ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں جی میں ظہر چھوڑ دیتا ہوں، میں فجر چھوڑ دیتا ہوں، تجارت بہت امپورٹنٹ ہے، تو وہی تجارت لاول بن جائے گی، فضول کام بن جائے گی. اب جب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے ماں باپ ان کی عظمت پر قربان، ان کی یہ بات ہم تک پہنچتی ہے، تو ہم یہ کیسے باور کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ تحدیدات، یہ کانٹیکسچول جو قرآن مجید کا ایک ان پٹ ہے، اس کو اگنور کر کے علی الاطلاق موسیقی کے بارے میں کوئی بات کہہ دی ہوگی؟ تو انہوں نے بھی جو بات کہی ہے وہ بالکل اس زمرے میں ہے کہ وہ موسیقی جو آپ کو جنس کے بارے میں بالکل غافل کر دے، وہ موسیقی جو نماز کا ٹائم چھوڑ کر آپ پڑھ رہے ہوں، وہ موسیقی کے جس میں آپ لوگوں کی اذیت کا باعث بن جائے، اذیت کا باعث ہے، کسی کی جان مال عزت کے خلاف آپ، جیسے آج کل ریپ میوزک ہوتا ہے، کافی ہوتا ہے جس میں گالیاں بھی ہوتی ہیں، وائلنس کی ترغیب ہوتی ہے، وہ بھی تو وہ گالیاں موسیقی میں ہوں، شاعری میں ہوں، مصوری میں ہوں، وہ لکھ کر ہوں، وہ بول کر ہوں، یہاں تک کہ وہ سوچ کر ہوں، ان سے بھی بچنا چاہیے. وہ سب لاو الحدیث ہے. تو قرآن مجید کا معاملہ تو بالکل واضح ہے. ایک سیکنڈ کلیئر کر دوں کہ لاو الحدیث کا جب قرآن میں ورڈ آیا جس کی یوزیج آپ ڈسکس کر رہے ہیں، جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے موسیقی کے طور پہ ڈسکرائب کیا، وہ کیوں آیا لفظ وہاں پہ کہ خدا کے مقابلے میں آپ کوئی چیز لے آئیں، یعنی وہ لفظ ایک دوسری سورہ میں بھی آیا اور سورہ لقمان میں بھی آیا. اس لفظ کے بارے میں یہ واضح ہو گیا کہ لفظ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کام اپنی اصل سے ہٹ کر کیا جائے جس کے اندر کوئی ایسا پہلو پایا جاتا ہو جو اس کو فضول بنا دے، فضول بنا دے. وہ یہاں پہ میوزک مراد ہے، وہاں پہ تجارت مراد ہے، یعنی کہ ابھی بھی ان اٹ سیلف غلط نہیں کہا گیا. ان اٹ سیلف غلط، اوکے ڈن. اچھا، ان اٹ سیلف غلط کہنا تو ایک طرف، میں نے کہا تھا کہ اس کی تحسین کی گئی زینت کہہ کر، اس کی تحسین کی گئی کہ جب داؤد کے مزامیر کی مثال دے کر. تو آگے بڑھتے ہیں، روایت کے اندر آ گیا. اب جب آپ روایت کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ لازم ہے کہ جس طرح ہر دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ روایت لوگوں کی رپورٹنگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے، تو قرآن کے جو 4 کارنرز ہیں ان کے اندر رکھ کے اس کو دیکھا جائے گا. سادہ سا اصول ہے بھائی، آپ مجھے آ کر کوئی قانون بتاتے ہیں ملک کا
اور کہتے ہیں کہ اس کو اسمبلی سے بل پاس کروائیے، تو میں کہوں گا آئین کی حدود کے اندر ہے، بنیادی حقوق کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی، شہری حقوق کے خلاف کوئی منافی بات تو نہیں ہے، دستور کے اندر جو روایات ہیں ان کے مطابق دنیا بھر کا مسلم ہوا. تو دین کی کوئی بات روایت میں آتی ہے، قرآن کے ان 4 کارنرز کے تحت ہم دیکھیں گے. جب ہم نے وہاں دیکھا تو وہاں بھی یہی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایات ہیں جو منسوب ہیں. ہم نے سب پہ کام کیا ہے، انٹرنیٹ پہ آپ لکھیں وہ کام آ بھی جاتا ہے. اسلام اور موسیقی، غامدی صاحب نے ایک روایت کو ڈیکوڈ کر کے بتایا کہ اصل کانٹیکسٹ کیا تھا. وہاں پر بھی یہی زیر بحث ہے کہ وہ موسیقی جو اللہ کے رسول کی حجوں میں کی جا رہی ہے، آخری پیغمبر آ گیا ہے، اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے کی جا رہی ہے. وہ موسیقی جس کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئیں کہ قیامت کے قریب لوگ اس حالت میں ہوں گے کہ شرابیں پی رہے ہوں گے، رقص کر رہے ہوں گے، موسیقی بج رہی ہوگی، حریر اور ریشم پہنا ہوا ہوگا. وہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ اپنی حدود سے متجاوز جب یہ کام ہو رہا ہوگا، اپنی ذات میں جنسی تعلق ممنوع نہیں ہے اگر جائز طریقے سے ہو. آپ یہ دیکھیں نا کہ وہاں پر جس چیز کا ذکر ہے تجارت ممنوع نہیں ہے اگر جائز طریقے سے. تو موسیقی کا بھی یہی معاملہ ہے. موسیقی سنیں، موسیقی آپ کی افتاد طبع میں وہ لطیف احساسات پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے جو کائنات کو سمجھنے میں بہت مفید اور معاون ہے. آپ کی شخصیت سازی، آپ کے دماغ کے اندر چیزوں کو پرکھنے کی اور خوبصورتی اور لذت اور لطافت کے احساسات کو پروان چڑھانے کا باعث بنتی ہے. اچھی موسیقی سننا، اچھی شاعری پڑھنا. آپ اگر ایک اور چیز دیکھیں، یہ جو مسلمانوں کے رویوں میں ایک سختی آپ کو نظر آتی ہے، ایک درشتگی، کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ کہ لطافت نہیں ہے. تو اگر آپ پھول کی معصومیت کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو پھر تو آپ بندوں کو بھی گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی مدعا ابھی تک بڑے آپ نے اچھے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ قرآن کے اندر جو بات ہے وہ آپ نے سامنے رکھ دی. اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہسٹوریکل کچھ باتیں منسوب ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی جو بات ہے وہ آپ نے بڑا کلیئرلی بتا دی. انڈیویجول روایتیں آپ ساری دیکھ لیں جا کے کہ اس کے اندر بھی ذکر یہ آیا ہے کہ جو بھی موسیقی ہوگی، جو بھی فنون لطیفہ ہوگا، جو اپنی حدود سے تجاوز کرے گا وہی حرام ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا ریشم، شراب نوشی، رقص، میوزک، یہ کہنا جائز ہے کہ پھر حدود سے تجاوز ہی کرے گا تو وہ حرام ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میوزک ان اٹ سیلف انسٹرومنٹس حرام ہے، کیونکہ یہاں پہ معزف والی حدیث دی جاتی ہے. دیکھیے جب آپ ان روایات کا مطالعہ کریں گے، اس کا موقع یہاں موضوع نہیں ہے، ان روایات میں اس سے ایک الٹ تصویر سامنے آتی ہے کہ مدینے کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ، وہ کیسے انکریج کر رہی ہیں کہ شادی کے موقع پر جاؤ. یہی دیکھیں وہ کانٹرڈکشن ہے. میں بہت ہی 1 منٹ میں مختصراً عرض کر دوں، پھر وہی عرض کروں گا جو ہر نشست میں عرض کیا. آپ کا عمل جب آپ کے تصور کی تکذیب کر رہا ہو، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی موسیقی تو حرام ہے، دف جائز ہے. دف کے اندر مثلاً کون سی ایسی صورت ہے؟ یعنی حرمت کی کیا وجہ تھی اور حلت کی کیا وجہ ہے؟ یعنی وہ آواز دف سے نکلے تو اونٹ کی کھال کی آواز. ایک عالم تھے، میں نے سے یہی سوال کیا، میں نے کہا کہتے ہیں موسیقی حرام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، ڈف بجائی گئی، وہ یہی کہا انہوں نے، کہتے ہیں ہاں وہ ڈف ایکسیپشن ہے، وہ حلال ہے. میں نے کہا اچھا وہ حضرت داؤد کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ گاتے تھے اور ایک تارا روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے پاس تھا. کہتے ہیں ہاں تو پھر وہ بھی جائز ہوگا، باقی سب حرام ہے. تو ابھی دیکھیں نا کہ یہ بات جب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، پڑھے لکھے انسانوں کو بتاتے ہیں، تو وہ مذہب کے بارے میں ایک مزے کا خیز صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. بریک سے پہلے 5 منٹ ذرا ان رویوں پہ، کیونکہ دیکھیں ہماری اتنی کانٹرڈکشن ہے علماء سارے کہ جی موسیقی حرام ہے لیکن قومی ترانے پہ کھڑے ہو جائیں گے. موسیقی حرام ہے لیکن تعریفیں کریں گے کہ 1965 کی جنگ میں میڈم نور جہاں نے جو نغمے گائے تھے اس نے کیسے ہمارے سولجرز کا خون گرمایا تھا. اتنی حد تک کانٹرڈکشن ہے کہ لوگ بددل ہوتے ہیں، لوگ نہیں عمل کر سکتے اس چیز کے اوپر کہ جی میوزک حرام ہے لیکن ترانہ زندہ باد. اس لیے پلیز آئیں، ہم سارے ایک ہی گھر کے باشندے. لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ جس موسیقی کی آپ دعوت دے رہے ہیں یہ پائی کہاں جاتی ہے؟ آج کل تو ولگیرٹی، بھائی اگر نہیں پائی جاتی تو انکریج کریں، اچھی موسیقی سامنے آئے. ایگزیکٹلی، اچھی موسیقی سامنے خود، بلکہ اس کو فرسٹ اسٹیپ لیں. حسن بھائی بریک پہ جانے سے پہلے یہ ایک ہمارا مذہبی سرکل ہے جو کہتا ہے موسیقی حرام ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو استعمال کر کے بیٹ باکسنگ کرتے ہیں اور اسی طرح کا ایفیکٹ بناتے ہیں جو میوزک کے اندر ہوتا ہے، لیکن ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہے. اگر ہم آواز سے وہی تاثر قائم کر لیں اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، وہ ٹھیک ہے. دیکھیے اس موقع پہ بنی اسرائیل کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے.
قرآن مجید نے ان کے جو رویوں کا ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا خاکہ کھینچا ہے، اس میں سب سے بنیادی، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، ہمیں مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ ان جیسے مت ہو جانا، کہ جب ایک چیز کو خود سے آپ پہلے تصور کرتے ہیں کہ وہ حرام ہے اور اب آپ خود سے اس کو جائز کرتے ہیں اور نتیجے کے قرآن نے ایک مثال دی ہے، کہا یہ کہتے تھے کہ یہ جو جنگوں میں غلام پکڑے ہیں ہم نے، تو ہم تو خدا کی شریعت کے مطابق ان کا فیصلہ کریں گے، دین کا حکم ہے۔ تو قرآن مجید ان سے کہتا ہے کہ یہ تو دین کا حکم ہے، ذرا یہ بتاؤ یہ ناحق جنگیں شروع کرنا کون سے دین کا حکم تھا؟ تو آپ نے پہلے ایک چیز کو حرام کیا، غلط تصور سے حرام کیا، اور اب آپ اس کو جائز کر رہے ہیں اور ایک غلط تصور سے کر رہے ہیں۔ تو میں ایک آخری بات عرض کر دوں کہ پھر یہی کہوں گا، ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے، اس دور میں نہیں ہو سکتا۔ یہ بچے، یہ نوجوان نسل، یہ پڑھے لکھے لوگ، یہ آپ کی باتوں کو اٹھا کر دیواروں پہ پھینک دیں گے، پھینک رہے ہیں، اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ دین جس کو آپ پیش کر رہے ہیں، اس دین کے کانٹینٹ اور آپ کے عمل میں تضاد ہے۔ تو خدا را ان چیزوں کو سمجھیں، ان پر غور کریں، ان پر ریویو کرنے سے قرآن و سنت تبدیل نہیں ہوگا، اس کی توقیر، حشمت، عزت، قدر و منزلت اور بڑھے گی۔ بالکل۔ اور جانے سے پہلے دیکھیں جنید بھائی جو تھے، جنید جمشید، اب یقین کریں ان کو اینڈ پہ اتنا زج کر دیا تھا انہوں نے کہ دل دل پاکستان، ISPR نے ان سے میرے خیال ایک زمانے میں رابطہ کیا تھا کہ آپ دل دل پاکستان کا ایک ریمیکس گا دیں۔ جنید بھائی چلیں فوت ہو چکے ہیں، لیکن وہ بہت کشمکش میں تھے کہ دل دل پاکستان ہے ایک جگہ، یار وہ آپ کی فطرت اندر سے کہتی ہے اس میں کیا پرابلم ہے، لیکن ان کو ایک تاثر دوسرا تھا۔ مجھے کشمکش یاد ہے، تو اس سے ذرا ہمیں تھوڑی سی تنبیہ لینی چاہیے کہ آئیے ہم ایک ہی گھر کے باشندے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم ایک ہی گھر کے فرد ہیں، ذرا ان تصورات پہ بیٹھیں اور آبجیکٹیولی جائزہ لیں کہ کتنی ریڈیکولس حد تک ہم اسلام کو لے کے آ چکے ہیں، اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دنیا اسلام لے آئے اور فالو کرے اسلام کو۔ حسن بھائی کیا یہ کہنا جائز ہوگا، یہ میرا اپنا ذاتی سوال ہے، کہ جو سورہ اعراف کے اندر 5 چیزیں بتائی گئی ہیں، یعنی بتائی گئی ہیں کہ فحاشی چاہے چھپی ہوئی ہو یا کھلی ہو حرام ہے، حق تلفی حرام ہے، کسی کی جان، مال اور عزت کے خلاف ناحق اقدام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو بھی حرام کیا ہے، اس کے بعد بدعت یعنی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے کو حرام کیا ہے، اور آخر میں جانتے بوجھتے ہوئے شرک کو حرام کیا۔ یہ 5 چیزیں کیا ہم کرائٹیریا دین ہمیں کہتا ہے بنا لو کہ یہ 5 چیزیں اگر کسی موسیقی میں ہوں گی، مصوری میں ہوں گی، مجسمہ سازی میں ہوں گی، کسی بھی آرٹ فارم میں ہوں گی تو حرام ہو جائے گا، اور اگر یہ نہیں ہوں گی تو حلال ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نے یہ جس سورہ اعراف کی آیت کا آپ نے حوالہ دیا، اس موقع پر کوئی کسر باقی رہنے نہیں دی۔ اگر تو قرآن مجید یہ کہتا نا کہ یہ چند کیٹیگریز میں بتا، یہ کیٹیگریز ہیں اصل میں، لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف 5 چیزیں ہم کہتے ہیں حرام ہیں، ان کے تحت ہزاروں لاکھوں چیزیں حرام ہو سکتی ہیں۔ وہ علت اگر کہیں پائی جاتی ہے تو وہ حرمت کے دائرے میں آئے گی، میں اطلاق کروں گا تو میں کہوں گا یہ ناپسندیدہ ہے۔ تو قرآن مجید نے وہاں جو اسلوب بیان ہے، یعنی بات کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کو شروع کہاں سے کیا ہے؟ انما کے حصر سے۔ یہ جو انما کا لفظ ہے، یہ کسی چیز کے حصر کا مطلب آپ نے اس کو اسپیسیفائڈ کر دیا کہ ہم نے صرف یہ چیزیں، صرف یہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ ہم نے صرف یہ چیزیں حرام، یہ صرف چیزیں ہیں۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں، تو اب آپ ان کی حرمت کو یہاں تلاش کریں۔ مطلب انہی براڈ کیٹیگری، فار ایگزامپل سود، لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں 5 چیزیں حرام ہیں، اس میں سود کا ہے، تو سود اسی کی حق تلفی کی کیٹیگری میں ہے، آپ ظلم کرتے ہیں نا، ظلم کی سود تو نام ہی ظلم کا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جتنے باقی جرائم ہیں قرآن مجید میں زیر بحث ہیں، انہی 5 کیٹیگریز کے تحت آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثلا یہ بات ایسے نہیں لکھ دی کہ صرف یہی 5 چیزیں ہیں جو حرام ہیں، بتا دیا ہے رہتی دنیا تک کہ یہ کرائٹیریا ہے، اس کے تحت اگر کوئی چیز حرام ہوگی تو حرام قرار پائے گی، ورنہ اس میں آخری چیز بتا دی ہے کہ تم اگر حرام کرو گے تو اللہ کی طرف سے حرام قرار دینا یہ اللہ کے نزدیک سب سے غلط چیز ہے ان 5 چیزوں۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ کرائٹیریا عام مسلمان کے لیے آبجیکٹیولی ٹھیک ہے نا کہ ان 5 چیزوں میں سے براڈ کرائٹیریا میں دیکھ لیں کہ اگر کسی بھی آرٹ فارم میں یہ 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جاتی ہے یا 2 چیزیں تو وہ حرام ہے، اور نہیں پائی جاتی تو حلال ہے۔ دل دل پاکستان جو ہے وہ حلال ہے، اور مطلب سامنے پتہ لگتا ہے کہ شیلا کی جوانی حرام ہے، اس میں کون سے آپ کو کوئی PhD کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا ایک چیز جلدی سے بتائیں، ہمارے پاس آخری 15 منٹ ہیں، کہ یہ جو ہم نے ساری بات کی، آئی نو کہ سننے والے کہیں گے کہ جی اب یہ آ گئے ہیں گاندھی صاحب کے سپورٹر جو ہیں، یہ ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے یہ دین کو آسان بنا رہے ہیں تاکہ ماڈرن لوگوں کو اپیز کریں۔ یہ جتنی ہم نے ابھی
باتیں ڈسکس کی ہیں. کیا اسلام کی 1445 سال کی تاریخ کے اندر پہلے بھی یہ نقطہ نظر جو ہے وہ رہا ہے کیا, یا پھر فنون لطیفہ کو ایسے ہی بالکل ہی 100% کہا ہے کہ حرام ہے؟ دیکھیے 2 باتیں میں عرض کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا اسلام کو آسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, خدا کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو اسلام کو تبدیل کرے. 100% وہ اگر غامدی صاحب کے مکتبہ فکر کا ہو تو روز قیامت رسوا ہو. ایگزیکٹلی. خدا کے دین میں تعریف کرنا, خدا کے دین کو اپنی خواہشات سے بدلنا, اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے اس کو موڈیفائی کرنا, یہ وہ کام ہے جو یہود نے کیا جس پہ اللہ ناراض ہوئے. یہ وہ کام ہے جو نصارہ نے کیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ اپنی خواہشات سے, اپنی رغبات سے, اپنے تصورات کو دین بنا کر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے, تو میں ایک طالب علم کے طور پر قرآن مجید کی روشنی میں کہتا ہوں کہ اس کی آخرت نامرادی, بربادی اور ابدی جہنم کے دہانے پر. آمین. اور یہ بھی سورہ راف کی ان 5 کیٹیگریز میں سے آتے ہیں اس چیز کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا. جب اللہ نے اگر کسی چیز کو ممنوع قرار دیا ہے تو میں اور آپ یہ جرت کر سکتے ہیں کہ خدا کے ممنوع کی ہوئی چیز کو حلال قرار دے دیں. اگلی بات بھی سن لیں. وہ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جتنے تصورات ہیں, دیکھیں میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. آج کے دور میں آپ جائیں پبلک میں, فیس بک کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے, لائیو کوریج کا دور ہے, جمعے لائیو نشر ہو رہے ہیں, لائیو جمعے نشر ہو رہے ہیں. اس جمعے کے ممبر پہ بیٹھ کے جب آپ یہ کہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس نے تصویر بنائی قیامت کے دن اس کو روح پھونکنی پڑے گی, اور یہ آپ کی گفتگو لائیو پوری دنیا میں جا رہی ہو, تو ذرا مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جو سننے والا ہے وہ کہے گا کہ بھائی اس کی بات تو میں بعد میں دیکھوں گا, اس کا عمل اس کی بات کی تکذیب کر رہا ہے. اچھا, اب جب آپ کا عمل آپ کی بات کی تکذیب کرتا ہے تو آپ کرتے کیا ہیں؟ 2 ہی رستے ہیں, یا آپ اپنی بات پر غور کریں یا عمل پہ غور کریں. عمل پہ غور کریں. اچھا, آپ نے اپنی بات پہ غور کرنے کے بجائے کیا کیا؟ اپنے عمل کو غلط طریقوں سے جسٹیفائی کرنا شروع کیا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. بہت پہلے کی بات ہے, ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو وہاں پر ایک رسالہ آتا تھا. اس رسالے میں یہ سوال کسی نے پوچھا, اور سوال یہ پوچھا کہ یہ جو آج کل علماء ٹی وی پر آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. It's very interesting. Please listen to this. تو اب یہ جواب کوئی معمولی فرد نہیں لکھ رہا, پاکستان کے کچھ بڑے عبقری علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے, وہ جواب دے رہے ہیں. اور انہوں نے جواب میں لکھا, انہوں نے کہا دیکھیے جو تصویر کی حرمت ہے یہ تو متفق علیہ ہے, اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. جہاں تک ٹی وی کا معاملہ ہے تو ٹی وی کی تصویر جو ہے وہ سائے کی طرح ہے, شبیہ ہے, یعنی شبیہ ہے. تو لکھنے والے نے سوال میں یہ پوچھا ہوا تھا کہ ٹی وی کے جو جواز کا فتویٰ دیتے ہیں شبیہ کی صورت میں, سائے کی صورت میں, تو سایہ تو جیسے ہی آپ ہاتھ یہاں کرتے ہیں تو زمین پہ نمایاں ہو جاتا ہے یہاں, لیکن یہ جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہے اس میں تو ڈیلے ہوتا ہے. تو اس کا انہوں نے جواب دیا. اب آپ جواب سنیے گا ذرا. یہ جواب محض جواب نہیں ہے, یہ جواب اس رویے کی غمازی کرتا ہے کہ جب آپ پہلے غلط بات سمجھ لیں تو پھر اس کو ڈیفینڈ جسٹیفائی کرنے میں کیا غلطی کرتے ہیں. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ آپ کراچی سے حیدرآباد تک آئینے لگا دیں آمنے سامنے, اور کراچی میں اگر آپ ہاتھ ہلائیں تو حیدرآباد میں ہلنے میں ٹائم تو لگے گا. اب سوال یہ ہے کہ اس میں سوری ہم کسی کی تذیق نہیں کر رہے, اس میں سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ لائٹ کی جو سپیڈ ہے اگر اس کا مطالعہ کیے تو ٹائم وہاں بھی نہیں لگے گا. لیکن اگر آپ مثال یہ دے رہے ہیں کہ لائیو ٹرانسمیشن میں اگر ڈیلے ہوتا ہے تو اس لیے یہ سایہ بن چکا ہے, اور سائے میں بھی تو دیر لگ سکتی ہے, شیشے میں دیر لگتی ہے, اس لیے وہ جائز ہے اور یہ حرام ہے. کوئی بندہ پوچھے کہ بھائی یہ حرمت کی وجہ کیا تھی. اچھا, حرمت کی جو وجہ تھی, حرمت کی وجہ یہ ہے کہ جی آپ خدا کی جو صفت خلاقیت ہے اس کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں. خدا مصور ہے, آپ تصویر بناتے ہیں, آپ بھی مصور بن جاتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چہرے کی تصویر نہیں بنائی جاتی ہمارے, بیل بوٹے کی تصویر بنا دی جاتی ہے, نیچر کی بنا دی. اس میں نہیں ہے یہ. اگر آپ اللہ سے پوچھیں تو اللہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ تمہیں بنانا زیادہ مشکل تھا کہ کائنات کو بنانا زیادہ مشکل ہے میرے لیے. وہ ایگزیکٹلی. تو کائنات اللہ کی بڑی تخلیق ہے, لیکن بیل بوٹا, تو یہ جو پورا پیراڈائم ہے, یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ پہلے آپ غلط بات کو مان لیتے ہیں اور پھر اس کو
ادھر ادھر آپ کیسی کیسی وادیوں میں جاتے ہیں آج کے دور میں آپ یہ دیکھیے، پھر میں وہی بات کروں گا، پچھلے دور میں آپ یہ باتیں کرتے چل جاتی، آج کے دور میں آپ کا عمل، آپ کا علم، معاشرے کا شعور، یہ خرد افروزی اور بصیرت کی تحریکیں یہ اس کی تکذیب کر رہی ہیں. لہٰذا آپ جب تک اس کو ریویو نہیں کریں گے آپ آخر تک چلے جائیں گے. آپ دیکھیے اس وقت ہمارے علماء ہوں، باقی لوگ ہوں، بڑی ہی ترغیب کے ساتھ تصویر بھی کھینچتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں نا، رقصوں کے پیچھے میلاد کی وہ بھی لگی ہوتی ہیں، سب چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی اشتہارات بھی ہوتی ہیں، ہمارے علماء کی سیاسی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پر بھی تصویر. تو بھائی اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک کے اس روایت پہ بھی تو غور کر لیں. سوری، ایک مجھے بھی یہ سننے کو ملا تھا کہ جو رقصوں کے پیچھے نہیں تصویریں لگی ہوتی جب پروگرامز ہوتے ہیں مذہبی علماء کے، تو ان میں زیادہ تر علماء وہی ہوتے ہیں جو بڑا ایکٹیولی کہتے ہیں کہ جی حرام ہے یہ سارا کچھ تصویریں. وہ بھی یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ نہیں وہ تصویر ٹھیک ہے، وہ کیمرے سے لی گئی ہے، کیمرے کی تصویر شبیہ ہوتی ہے، یہ میں نے خود سنا ہوا ہے، اور جو انسان ہاتھ سے تصویر بناتا ہے اصل میں وہ جو ہے حرام ہے. دیکھیے اس میں لگیں گے جان ڈال. دنیا بدل گئی ہے. یہ بحثیں کہ یہ نفس ہے، یہ عرض ہے، یہ جوہر ہے، یہ قائم بذات رہتی ہے، یہ تصویر مٹ جاتی ہے. اور بھائی اب آئی پیڈ کی تصویر کے بارے میں ذرا آپ منطق کی کسی تعریف کو لاگو کر کے بتائیں. تو 3D ہولوگرامز آ رہے ہیں، یہ عرض ہے کہ جوہر ہے، یہ قائم بذات ہے کہ قائم بذات نہیں. زوم کال پھر ویڈیو کال حرام کے حلال. اب یہ دیکھیں تصویر تو اس میں بھی آ رہی ہے. یہ افسوس کی بات ہے. اور میں بتاؤں کہ ہماری جو نسلیں ہیں یہ جدید پڑھی لکھی نسلیں، دین سے ہم ان کو متنفر کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں. سوری، کیونکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار یہ اتنے امپورٹنٹ ٹاپکس تو نہیں ہیں. امپورٹنٹ بیکاز یہ آپ کو یہی انفارمیشن دی جاتی ہے حرام ہے، عمل اس کا آپ برخلاف کرتے ہیں، منافقت پیدا ہوتی ہے، دین سے کوئی رشتہ ہی جڑ پاتا آپ کا. یہ امپورٹنٹ چیزیں کنفرنٹ کرنا ضروری ہے اب ان کو. آپ دن میں موسیقی سنتے ہیں، گاڑی میں ریڈیو سنتے ہیں، رات کو خبرنامہ سنتے ہیں، لیکن جب آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے تو دل میں جذبہ. کسی صاحب نے پچھلے دنوں ایک تبصرہ کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو آپ جیسے نئے نئے لوگ پیدا ہو گئے ہیں اور دین کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ لوگوں سے پہلے مسلمان یہ گناہ کر لیتے تھے لیکن اس میں توبہ کا، رجوع کا، انابت کا جذبہ باقی رہتا تھا. آپ لوگوں نے آ کے سب کچھ جائز قرار دے دیا. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ مسلمان پہلے یہ کرتے تھے اور پھر اپنے عمل سے اس کی تکذیب کرتے تھے، اس سے توبہ کا جذبہ نہیں، منافقت کا جذبہ آتا تھا. آج یہ تفریق کرتے ہیں وہ کہ یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں اور یہ بندوں کی قائم کردہ حدیں. لہٰذا وہ خوش اسلوبی کے ساتھ ان پر عمل درآمد بھی کریں گے، دین سے ان کا رشتہ بھی مضبوط ہوگا، کنٹرڈکشن کوئی نہیں ہوگی، آپ کی کنٹرڈکشن کوئی نہیں ہوگی، دین ان کا اعتراف بنے گا، اور پھر دین آپ کا اعتراف بن پائے گا. ایگزیکٹلی میرا سوال جو تھا اس پہ باتیں کہ اسلام کے اندر، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ارلی اسکالرز ہیں، علماء ہیں، ان کا تو رویہ بالکل فرق ہے موسیقی کے بارے میں. دیکھیں موسیقی کے بارے میں دو رویے رہے ہیں ہمارے ہمیشہ سے. موسیقی کے بارے میں یا فنون لطیفہ کے بارے میں، فنون لطیفہ کے بارے میں بالکل. دیکھیں صحابہ اکرام کا آپ دیکھیں، ان کے پاس انگوٹھیاں بھی تھیں، اس پہ شیر بھی بنے ہوئے تھے، اس پہ چیتے بھی بنے ہوئے تھے، تلواریں بھی تھیں. اگر جاندار کی تصویر کی حرمت اس طرح زیر، ہمارے ایک بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کی ہسٹری سے بھی ناواقف ہیں. یعنی وہاں پر بھی اتنا جمود نہیں ہے کہ جتنا جمود ہم نے ان کے نام پر طاری کر لیا ہے. آپ جب علم کی ہسٹری کی طرف جاتے ہیں تو وہاں آپ کو اختلاف رائے بھی ملتا ہے، نقطہ نظر کا اختلاف بھی ملتا ہے. ہم نے پہلے سیزن میں گفتگو کی تھی یہ اسبال ازار ٹخنوں پہ بات کر، تو آپ کو ماضی کی روایت میں بھی ملتا ہے کہ بھئی یہ تکبر کے ساتھ خاص ہے. تو آپ جب ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں ایک طرف آپ کو ایک دوسرا رجحان ملتا ہے وہیں یہاں بھی ملتا ہے. مثلا آپ امام غزالی کی کتابوں کو ہی دیکھ لیں، وہ یہ بتاتے ہیں موسیقی کے بارے میں، سننے کے آداب کے بارے میں. اتنے دور کیوں جاتے ہیں؟ قریب کے عہد میں ہمارے بر صغیر کے اندر لوگوں کو سن کے شاید یہ اچنبھا ہو کہ ابتدائی جو نصابات بنے ہیں دینی علوم کے، ان تک میں یہ چیز موجود تھی کہ آپ کو یہ جو سر ہیں یا آپ کو جو یہ موسیقی کی چیزیں ہوتی ہیں، راگ ہیں، ان کا علم سکھایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے، تاریخی روایت ہے کہ دلی کے گویے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس آ کے اپنے راگ سیدھے کرواتے تھے. اب یہ بھی تو سن لینا یار، یہ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو اکیلے اپنی گنگا بہا رہے ہیں. یہ حرمت و حلت کی بنیادیں نہیں ہیں، پوری امت کی تاریخ بھی اس سے مختلف کھڑی ہو پھر بھی میں دینی کو دیکھوں گا. لیکن یہ جمہور، لیکن وہ یہ تاثر ہے نا کہ یہی تاثر بائی دا وے ہم لوگوں کے بارے میں خاص طور پہ ہے کہ اسلام کی تاریخ تو کچھ اور کہتی ہے اور یہ اکیلے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہر معاملے میں ایسی بات نہیں. آپ عالم عرب کے علماء کو دیکھیں، وہاں پر تصویر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پر. بلکہ میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، ہمارے پرنانا جناب مولانا یوسف بنوری صاحب علیہ رحمہ بہت بڑے عالم، بڑے فقیہ گزرے ہیں. انہوں نے دعوت دی مصر کے ایک بہت بڑے عالم کو، اور ہمارے بعض عزیز جو اس وقت موجود تھے انہوں نے یہ مجھے بتایا، اور وہ بہت بڑے عالم تھے. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ان کا نام تھا، حنفی فقہ کے بڑے عالم. تو وہ جب کراچی تشریف لائے
اور پورے علماء کا وفد ان کو لینے گیا ہوا ہے. تو جب وہ باہر آئے تو وہ تو سفر پہ آ رہے تھے تو ان کے گلے میں کیمرہ لٹکا ہوا تھا. تو لوگ وہاں ششدر رہ گئے کہ حدیث کا اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا فقیہ, اور یہاں پر آیا ہے پاکستان میں دور حدیث کے طلبہ سے بات کرنے, اتنے بڑے محدث العصر کی دعوت پہ, اور گلے میں کیمرہ پکڑا ہوا ہے. تو آپ مصر کے علماء کا رویہ دیکھیں, وہ یہاں سے بالکل مختلف. آپ تیونس اور مغرب کے علماء کا رویہ دیکھیں. تو ہم یہی دعوت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایک خاص دائرے میں رہتے ہیں کہ خود اپنی روایت کو بھی ڈسکور کریں, اس کے اندر بھی یہ اختلاف ہے. کتنا ہیلدی ڈس ایگریمنٹ ہے وہاں پہ. سو یہ کچھ اور شخصیات ہیں تاریخ میں, جیسے آپ نے امام غزالی کا نام لیا جنہوں نے موسیقی کے بارے میں جو ہم بات کہہ رہے ہیں کہ وہ پوائنٹ آف ویو اپنایا ہو. کوئی بڑے نام ہیں, بڑے علماء ہیں, بڑے لوگ ہیں. بعض نے ان کی حرمت کے فتوے بھی دیے, ان روایتوں کی تفہیم کے بارے میں. بعض نے ہمارے جو صوفیہ کا پورا ٹریڈیشن ہے اس میں بھی علم کی ایک تاریخ ہے. آپ وہاں دیکھیے, وہاں تو ایک پوری صنف ڈیولپ ہوئی ہے سما کی, جو بر صغیر میں آ کے قوالی میں ڈھلی ہے. وہ سب دین و شریعت کو جانتے ہیں, وہ سب ان پر عمل پیرا ہیں. عالم عرب کی میں نے آپ کو مثال دی, 20 علماء ہیں. سید رشید رضا کو دیکھیں آپ, اس کے علاوہ شیخ احمد شلتوت کو دیکھیں آپ صاحب منار ہیں سید رشید رضا کو معمولی عالم نہیں ہے. 10 اور علماء ہیں, عالم عرب کے علماء ہیں. اس وقت وہاں پر ایک بڑے عالم ہیں, اور اتفاق ہے, حسن اتفاق, کہ ان کا نام بھی غامدی ہی ہے. اچھا, ابھی پچھلے دنوں سامنے آیا موسیقی کے بارے میں, سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو علماء نے رویہ اپنایا ہوا ہے اس کے بارے میں, اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ میں نے اس لیے پوچھا آپ سے بیکاز ہمارے خاص طور پہ پاکستانی مسلمان یا سب کانٹیننٹ کے مسلمان ایک بہت بڑی بیماری کا شکار ہیں. وہ یہ کہ جو ہمارا تصور ہے دین کا, یعنی کہ اگر مجھے ہے کہ موسیقی حرام ہے, فنون لطیفہ حرام ہے اسلام میں, تو ہمارے رویہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ سارے اسلام میں ہمیشہ وہ ایسے ہی رہا ہے. وی بیکم اوبلیویس ٹو دا فیکٹ کہ ہماری کتنی رچ ہسٹری ہے, اس ایک مدعے پہ کتنے نقطۂ نظر رہے ہیں. اس کو ذرا ذہن میں رکھا کریں, عقل کل نہ بن جایا کریں کہ جو میں مانتا ہوں ہمیشہ وہی اسلام رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. تو آج ہم نے بڑی, تھینک یو حسن بھائی, میرا خیال ہے ہم نے چھوڑا نہیں ٹاپک اس طرح. اچھا ایک بات بتا دیں جلدی سے, ہمارے کچھ دوست ہیں, کچھ جاننے والے ہیں, مجھے بڑی دکھ ہوتا ہے جب وہ اندر سے تو مسلمان ہوتے ہیں نا. وہ میرا ایک دوست ہے, مجھے کہتا ہے یار کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں سب کچھ کرتا ہوں, لیکن سنگنگ اس کا کریئر ہے. تو کہتا ہے کہ یار مجھے ارد گرد لوگ کہتے ہیں کہ تم تو حرام کماتے ہو. تو ایسے لوگوں کو ذرا کچھ بتائیے کہ جو مسلمان بھی ہیں, سنگرز بھی بننا چاہتے ہیں, اس میں خواتین بھی ہیں, فنون لطیفہ کی طرف جانا چاہتے ہیں, لیکن ان کو بار بار یہ بمبارڈمنٹ دی جاتی ہے کہ تو سب حرام ہے, شیطانی کام ہے. ان کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, موجودہ دور کے اندر یہ فنون لطیفہ جب انڈسٹری میں ڈھلا ہے تو کچھ نارمز ہیں جو اس انڈسٹری کے نارمز بن جاتے ہیں. مثلا دیکھتے ہیں ہالی ووڈ ہے, بالی ووڈ ہے, فلم انڈسٹری ہے. اس طرح کی جو انڈسٹریاں ہوتی ہیں, ان کا جو کلچر ہوتا ہے, چونکہ آپ وہاں پر عورت کو گلوریفائی کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں, وہاں پر آبجیکٹیفائی کرتے ہیں, وہاں وہ پروڈکٹ بن رہی ہوتی ہے, امکانات بڑھ جاتے ہیں. آپ خود چونکہ ایک فلم انڈسٹری کے بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ امتحان اور سخت ہو جاتا ہے. پھر آپ کی دیکھیں فین فالوئنگ بنتی ہے, لوگ آپ کے قریب آتے ہیں, آپ پر اعتماد کرتے ہیں, کافی دروازے کھلتے ہیں, آپ امپاور ہوتے ہیں, آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو یہ سارے امکانات اور امتحانات تو پیدا ہوتے ہیں, لیکن یہ سارے امکانات اور امتحانات کیا ایک حکمران بننے کے لیے نہیں پیدا ہوتے, کیا ایک سیاستدان کے لیے نہیں پیدا ہوتے, کیا کارپوریٹ ورلڈ میں نہیں پیدا ہوتے, کیا علماء کی دنیا میں نہیں پیدا ہوتے. اچھا, آپ اگر ایبیوسف پاور کو دیکھیں تو بچے اور مدرسوں میں جو دنیا بھر میں مدرسے بند کر دیں, ہر جگہ ہوتا ہے نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھا, اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری تو زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اچھے کلچر کو پروموٹ کریں. تو آپ وہاں پر رہیں. اگر آپ وہاں رہتے ہیں اور اپنے ان محاسن کو برقرار رکھتے ہیں اور جو کماتے ہیں وہ کمائی تو حلال ہے ہی ہے, زینتوں کے بارے میں آپ نے محنت کر کے کمایا ہے, آپ کے اندر ٹیلنٹ صلاحیت ہے, لیکن وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا اگر آپ لوگوں کی حصے مزاح کی تسکین کرتے ہیں, حصے جمالیات کی تسکین کرتے ہیں, ان حدود میں رہتے ہوئے معاشرے کے اندر ٹالرنس کو, پیس کو اپنے اس آرٹ کے ذریعے پروموٹ کرتے ہیں. تو نہ صرف یہ کہ آپ کی یہ کمائی آپ کے لیے حلال ہے, بلکہ آپ کا کردار, آپ کا رویہ امت کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو حسن بھائی. آج کی ایپیسوڈ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز تقریباً سارے مسلمان ہمارے سب کانشیس میں بٹھا دیا گیا ہے کہ جی فنون لطیفہ حرام پورے اسلام کے اندر. ایسی بات نہیں ہے. ہماری علماء سے بھی درخواست ہے, کیونکہ جب آپ بالکل ایک ایکسٹریم سائڈ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد دوسری سائڈ کے لیے, یعنی کہ علماء کہتے ہیں کہ جی بالکل ہی حرام ہے, تو آپ نے ایک مسلمان کے لیے
وہ روم ہی نہیں چھوڑا کہ وہ اچھا آرٹ جائے. میں اکثر اپنی فلم انڈسٹری میں 2 منٹ مجھے دیجیے گا, میں بات کرتا ہوں, میں بڑا سینٹی ہوں اس بارے میں کہ یار آئٹم نمبرز نہ کرو یار, فلموں میں کچھ فحش قسم کے ڈائلاگز نہ ہوں تو بہتر ہے. آگے سے مجھے جواب یہ آتا ہے, اور ان کا ٹھیک ہی جواب ہے بیچاروں کا, کہ یار یہ جو ہم کام کر رہے ہیں تو پورے کا پورا ہی حرام ہے. تو جب پورے کا پورا ہی حرام ہے تو اس کے اندر صحیح و غلط پھر کہاں سے ہے؟ یعنی کہ میں اگر ڈرگز بیچتا ہوں, ہیروئن بیچتا ہوں, تو اچھی کوالٹی ہو یا بری کوالٹی ہو, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ یہ تاثر ہم دے رہے ہیں اپنی نئی جنریشن کو, اپنی اگلی جنریشن کو. پلیز اس کے اوپر نظر ثانی کریں. اسلام کو, اللہ تعالیٰ کو فنون لطیفہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے, بلکہ اس کی تعریف کی گئی ہے قرآن کے اندر. حضرت سلیمان کے محل کے سٹیچوز کی تعریف ہے, حضرت داؤد کی آواز کی تعریف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں, ڈف بجا کے آپ کا استقبال کیا جاتا ہے, خواتین بھی گاتی ہیں نغمے آپ کی تعریف کے, مرد بھی گاتے ہیں. اسلام کو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ بھی اسی بارے میں ہے کہ جو موسیقی, جو آرٹ, جو چیز آپ کو خدا کے دین کی طرف سے ہٹائے وہ لاؤ الحدیث ہے. تجارت, بزنس اگر آپ کو خدا کے دین سے ہٹا رہا ہے وہ بھی لاؤ الحدیث ہے. یہ مدعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ڈسکس کیا ہے, اور قرآن کے اندر بھی یہ مدعا ہے. اس کو خدا را اسی طرح پیش کریں اور خود آئیں اس پہ ایک ہیلدی ڈیبیٹ جنریٹ کرتے ہیں. بالکل اسلام کو, اللہ تعالیٰ کو فنون لطیفہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے, صرف سورہ راف کی وہ 5 کیٹیگریز دھیان میں رکھیں.